اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم. My name is Muhammad Azim Arif and you are watching a YouTube channel Man and Universe. آج کا ہمارا موضوع برمودا ٹرائینگل کے علاقہ میں ہونے والے وہ حیرت انگیز اور پر اسرار واقعات ہیں جنہوں نے انسان کو حیران و پریشان کر کے رکھ دیا ہے. ویسے تو اس علاقہ میں بے شمار ہوائی اور بحری جہاز تباہی سے دوچار ہوئے، لیکن کچھ سانحات ایسے بھی رونما ہوئے جنہوں نے انسان کے قلوب و اذہان پہ ایسے نقوش چھوڑے جو اب تک مٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. بعض لوگوں کی طرف سے ان واقعات کی سائنسی توضیحات بھی پیش کی گئی کہ یہاں پر اسٹرانگ الیکٹرو میگنیٹک ویوز پائی جاتی ہیں جو کسی بھی سگنلز کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، جس وجہ سے جہازوں کا ریڈار سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. اور کچھ لوگ ان واقعات کی وجہ اندیکھی مخلوق کی کارستانی قرار دیتے ہیں. آج ہم ان سانحات کا جائزہ لیں گے جو برمودا ٹرائی اینگل کے ایریا میں رونما ہوئے اور جنہوں نے انسان کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ یہاں کوئی شیطانی مخلوق ہے جو بنی نوع انسان کے قلوب و اذہان میں اس علاقے کی وحشت ڈال کر اس علاقے سے انسان کو دور رکھنے کی کوشش کر رہی ہے. برمودا ٹرائی اینگل 4,40,000 کلومیٹر اسکوائر رقبہ پر مشتمل ہے جو شمالی بحر اوقیانوس میں واقع ہے. شمالی بحر اوقیانوس شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ کے مغرب میں اور افریقہ اور یورپ کے مشرق میں واقع ہے. برمودا ٹرائی اینگل کا علاقہ برمودا جو کہ ایک برٹش اوورسی ٹیریٹری ہے سے ہوتا ہوا پورٹو ریکو تک اور پھر یہاں سے امریکی ساحلی ریاست فلوریڈا تک ہے. برمودا کی آبادی تقریباً 64,000 افراد پر مشتمل ہے اور یہ 180 سے زائد جزائر پر مشتمل ایک علاقہ ہے، لیکن اس کی حیران کن بات یہ ہے کہ یہاں صرف 20 جزائر پر ہی لوگ آباد ہیں اور باقی تمام جزائر غیر آباد ہیں. اسی طرح پورٹو ریکو بھی چاروں اطراف سے سمندر میں گھرا ہوا ایک علاقہ ہے اور اس کی آبادی تقریباً 3.5 ملین کے لگ بھگ ہے اور حیران کن بات یہ ہے کہ ہر سال اس کی آبادی میں ہزاروں افراد کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. اگر سیٹلائٹ کی مدد سے تصاویر لی جائیں تو برمودا، پورٹو ریکو اور فلوریڈا کے درمیان جو سمندری علاقہ ہے وہ ایک ٹرائینگل کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم اس علاقے کو برمودا ٹرائی اینگل کا نام دیتے ہیں. بحری اور ہوائی جہازوں کا تباہ ہونا کوئی پر اسرار بات نہیں ہے. ایسا دنیا کے دوسرے ہوائی راستوں اور سمندروں میں ہوتا رہتا ہے، اور جب بحری اور ہوائی جہاز دنیا کے کسی دوسرے علاقے میں تباہی سے دوچار ہوتے ہیں تو وجوہات تقریباً عیاں ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے وہ حادثہ رونما ہوا. لیکن برمودا ٹرائی اینگل کی حدود میں پیش آنے والے کچھ سانحات ایسے ہیں جن کی وجوہات کا آج تک پتہ نہیں چل سکا. یہی وجہ ہے کہ لوگ اس علاقے میں شیطانی قوتوں کا عمل دخل محسوس کرتے ہیں. بحری اور ہوائی جہاز سینکڑوں کی تعداد میں برمودا کی حدود میں تباہی سے دوچار ہو چکے ہیں، لیکن آج ہم ان واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے. یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کرسٹوفر کولمبس جس نے 15ویں صدی کے آخر میں امریکہ دریافت کیا، جب وہ امریکہ کی طرف اپنے پہلے بحری سفر پر روانہ ہوا تو برمودا ٹرائی اینگل کے علاقے میں اس نے سمندر کی سطح سے فضا میں بلند ہوتا آگ کا گولہ دیکھا اور یہ منظر چند سیکنڈز تک رہا. 4 دسمبر 1874 کو میری سیلیسٹی نامی بحری جہاز عملے کے 7 ممبرز کے ساتھ نیویارک سے جنیوا کی طرف راء الکحل لے کر روانہ ہوا. روانگی کے کچھ دنوں کے بعد یہ جہاز آزور جزائر پہ دیکھا گیا. یہ جزائر بھی برمودا ٹرائی اینگل کا ہی حصہ تصور کیے جاتے ہیں. اس جہاز نے اس وقت دنیا کو حیرت میں ڈال دیا جب یہ معلوم ہوا کہ جہاز کے عملے کے تمام ارکان غائب ہیں، لیکن جہاز پہ موجود تمام اشیاء بشمول راء الکحل ویسے کی ویسے ہے. اگر جہاز طوفان کی زد میں آ گیا ہوتا تو کیا صرف عملے نے ہی متاثر ہونا تھا؟ باقی تمام جہاز طوفان سے کیسے محفوظ رہا؟ دوسرا، اگر جہاز پر بحری قزاقوں نے حملہ کیا ہوتا
تو کیا انہوں نے جہاز پہ موجود اتنی قیمتی شراب ویسے ہی چھوڑ دینی تھی جس مقصد کے لیے انہوں نے حملہ کیا تھا؟ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جہاز نہ تو کسی سمندری طوفان کی زد میں آیا اور نہ بحری قزاقوں کے حملے کی زد میں آیا، اور اس واقعے سے یہ بھی یقین اور پختہ ہو گیا کہ یہاں شیطانی قوتیں موجود ہیں جن کا مقصد ایسے سانحات رونما کروا کر دنیا کو اس پر اسرار علاقے سے دور رکھنا تاکہ کسی کو اصل حقیقت کا علم نہ ہو سکے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح کیرل اے ڈیرنگ نامی بحری جہاز کے ساتھ بھی ایک سانحہ پیش آیا۔ اس جہاز کو 31 جنوری 1921 کو شمالی کیرولینا کی ساحلی پٹی میں دیکھا گیا۔ اس کی حیران کن بات بھی یہی تھی کہ عملے کے تمام ارکان اپنے ذاتی ساز و سامان کے ساتھ غائب تھے اور ساتھ ہی ساتھ جہاز میں سمت کا تعین کرنے والا سامان بھی غائب تھا۔ اس واقعہ نے بھی دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا۔ اسی طرح یو ایس ایس سائیکلوپس امریکن نیوی کا ایک بہت بڑا بحری جہاز جو مارچ 1918 کو برازیل سے بالٹیمور 10,800 ٹن سے زائد مینگنیز اور لے کر جا رہا تھا کہ اپنے عملے اور دیگر 309 افراد کے ساتھ برمودا کے علاقے میں ایسا غائب ہوا کہ آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں لگ سکا کہ آیا اس کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا اور اس کے مسافروں کے ساتھ کیا بیتی۔ یہ سب آج تک راز ہی ہے۔ اس طرح کے واقعات اس علاقے کو مزید پر اسرار بنانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح فلائٹ 19 کے ساتھ پیش آنے والا سانحہ ایسا ہے جس کا آج تک کوئی معقول جواز پیش نہیں کیا جا سکا۔ فلائٹ 19 کو امریکن نیوی کے 5 بمبار طیاروں کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے جنہوں نے 5 دسمبر 1945 کو امریکن نیول ایئر اسٹیشن فورٹ لارڈ ڈیل فلوریڈا سے پرواز بھری۔ یہ 5 طیارے تربیتی مشق کے لیے برمودا ٹرائی اینگل کی فضاؤں میں چلے گئے لیکن لوٹ کر کبھی نہ آئے۔ ان کے ساتھ کیا ہوا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور بعد میں ان کی تلاش کے لیے جو ایک طیارہ بھیجا گیا وہ بھی برمودا ٹرائی اینگل کی فضاؤں میں ایسا غائب ہوا کہ کبھی لوٹ کر واپس نہ آیا۔ ان واقعات سے یہ بات اور واضح ہو جاتی ہے کہ یہاں شیطانی قوتوں کا کوئی نہ کوئی عمل دخل ہے۔ اگر اس علاقے میں فضائی اور بحری جہازوں کی تباہی کو موسم کی شدت سے منسوب کیا جائے تو پہلے بیان شدہ واقعات کا موسم سے کیا تعلق، اور دوسرے سینکڑوں واقعات تو اس علاقے میں رونما ہوئے اور وہ بھی موسم کی خرابی کی وجہ سے، تو ہمارا دین ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطانی قوتوں کو فطرت کے برخلاف کوئی کام کرنے کی صلاحیت بھی عطا کر رکھی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس علاقے میں جو موسم اتنی زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے اس کے پیچھے ان شیطانی قوتوں کا ہاتھ ہو۔ اسی طرح اس علاقے کی پر اسراریت کو جاننے میں ہم دین اسلام سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اپنے بحری سفر میں ایک جزیرے پر اپنی ایک عجیب و غریب آدمی کے ساتھ ملاقات بیان کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعہ سماعت فرمانے کے بعد دجال کی موجودگی کو اس علاقے سے منسوب فرمایا کہ دجال مشرق کی طرف ہے۔ سعودی عرب کے مشرق میں کون سا علاقہ ہے؟ زمین چونکہ گول ہے اس لیے اگر سعودی عرب سے مشرق کی طرف اشارہ کیا جائے تو یہ مغرب تک جائے گا، اور مغرب میں بحر الکاہل کے بے آباد و بیابان جزائر ہیں جن کو ڈیول سی کا نام دیا جاتا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل اور ڈیول سی کے دونوں کنارے امریکہ میں آپس میں ملتے ہیں۔ بعض علماء کرام کے نزدیک دجال پہلے ڈیول سی میں تھا، لیکن سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد دجال کی زنجیریں ٹوٹ گئیں لیکن اسے خروج کی اجازت نہ ملی، اور اب یہ ڈیول سی سے برمودا ٹرائی اینگل کے علاقہ تک ہے۔